ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے دینی اور تہذیبی شناخت کی حفاظت. لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے. ہر قوم زمانے کی یہ دیکھ کے ہستی ہے، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. حاضرین جلسہ، یہ وقت کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے. آج ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے. ہر طرف سے مسلمانوں کو اور ان کی تہذیب اور ان کے ایمان و عقائد کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. RSS اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں ہمیں ہماری پہچان سے محروم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. کبھی مسجدوں پر مندی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو کبھی اذانوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو کبھی ہماری بچیوں کو تعلیمی اداروں میں حجاب سے روکا جا رہا ہے، تو کبھی ہمارے نوجوانوں کو موب لنچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے، تو کبھی ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، تو کبھی قربانی جیسے احکام کو جرم قرار دے کر ہمارے شعائر کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو کبھی بابری مسجد جیسی مقدس زمین کو ہڑپ لیا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمان جیسی ذات کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے، تو کبھی فلسطینی بھائی بہنوں کو بے انتہا ستایا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، تو کبھی NRC اور NPR جیسے بلز کو لاگو کرنے کی کوششیں کی گئی، تو اب وقف بل کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر انگلی اٹھائی گئی، تو کبھی مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت کی گئی، تو کبھی مسلمانوں کو معاشی اور سیاسی اعتبار سے کمزور تر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، تو کبھی مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا دروازہ بڑی حد تک بند کیا جا رہا ہے. اے ظالموں، تم ہم پر کتنا ظلم کرو گے اور کتنے الزامات لگاؤ گے اور کیا کیا کرو گے؟ جتنا ظلم کرنا تھا کر تو لیے، اب کیا اور کرو گے؟ جتنا ظلم کرنا تھا کر تو لیے، اب کیا اور کرو گے؟ اے ظالموں، بھول گئے کیا تم بھی تو ایک دن مرو گے؟ سارے ملک کے مسلمان تمہیں کچھ نہیں کیے، سارے ملک کے مسلمان تمہیں کچھ نہیں کیے، تو زیادہ خوش مت ہونا، یہاں تو تم بچ گئے، پر اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ میں RSS اور دیگر انتہا پسند تنظیموں کے بارے میں یہ کہہ دینا مناسب سمجھتی ہوں کہ کچھ کتے بھونکتے رہتے ہیں ہمارے خلاف کہ کیسے ہم کو برباد کریں، کہ کچھ کتے بھونکتے رہتے ہیں ہمارے خلاف کہ کیسے ہم کو برباد کریں. ہم چپ ہیں یہ سوچ کر کہ کیوں ان پر اپنا وقت خراب کریں. سامعین کرام، مسلمانوں کو اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے جھوٹ اور ریپ پر مبنی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو نصاب تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ساری تدبیریں مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ہندو مذہبی تہواروں کا تقدس سرکاری طور پر ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے. اسکولوں میں مشرکانہ ترانہ وندے ماترم پڑھنے کو زور دیا جا رہا ہے، تو کہیں گیتا کی تعلیم کو لازم اور اس کو نیشنل بک قرار دیا جا رہا ہے، تو کہیں قرآن کی تعلیم سے دور اور مشرکوں کی تعلیم سے نزدیک کیا جا رہا ہے، تو کہیں مشرکانہ تہواروں میں فحش ڈانس اور گانے گائے جا رہے ہیں، تو کہیں بھارت ماتا کی مورتی بنا کر اس کی جیکار لگائی جا رہی ہے، تو کہیں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرتی نظر آ رہی ہیں، تو کہیں مسلمان لڑکیاں
مشرک لڑکیوں کی طرح انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آ رہی ہے تو کہیں مسلمان نوجوان مشرکوں کے باعث میں جا کر شراب پیتے نظر آ رہے ہیں۔ امت کو اس حالت میں دیکھ کر میرے آقا کتنے غمگین ہوں گے۔ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کی اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کی اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ